لیکچر ہے تو صرف اور صرف آج انٹروڈکشن اباؤٹ دا کورس، کچھ بکس ہیں اس کے متعلق، اور مارکس ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی، اور تھوڑی سی بیسک سے ہم اسٹارٹ کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ پراپرلی لیکچر پلان کو فالو کرتے ہوئے آگے موو کریں گے. تو بیسکلی آپ کا جو کورس ہے پیٹروکیمیکل انجینئرنگ، یہ اسپیشلائزیشن کورس کہلاتا ہے، جو کہ عمومی طور پر 8 سیمسٹر میں ہر یونیورسٹی آفر کر رہی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے یہی کورس ایک آفر ہو رہا ہو، ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی کورس ہے، اور داؤد یونیورسٹی کے اندر یہی کورس عمومی طور پر آفر کیا جاتا ہے. اچھا، اب یہ کورس بیسکلی امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے، جیسے کہ آپ لوگ نے پیٹرولیم اینڈ ریفائنری آپ لوگ نے پڑھی ہے، اور تقریباً ہر ایک اسٹوڈنٹ کو پلیز اپنا مائک میوٹ کر دیں. رول نمبر 60 پلیز اپنا مائک میوٹ کر دیں. اچھا، جیسے کہ پیٹرولیم ریفائنری آپ لوگ نے پڑھی ہے، اور اس سے آپ لوگ نے ڈفرینٹ پروسیسز، ڈسٹلیشن اور ریفائننگ کے پروسیسز کو آپ لوگ نے اسٹڈی کیا ہوگا. یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ اسی کی کنیکٹنگ پروسیس ہے. پیٹروکیمیکل انجینئرنگ اسی کے جو آپ کے پاس پروڈکٹس ہوتے ہیں، انہی کے بائی پروڈکٹس جو ہوتے ہیں، انہی کو آگے پروسیس کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ کافی چیزوں میں پروسیس کے اندر تو انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے جو پروسیسز اڈاپٹ کیے جاتے ہیں وہ کافی حد تک ڈفرینٹ ہیں ریفائنری سے، لیکن یہ کافی حد تک اس سے لنک کرتی ہے. دوسرا سوال دماغ میں اس کورس کو اسٹڈی کرتے ہوئے آتا ہے کہ ایز اے کیمیکل انجینئر اس میں کیا ہمارا رول ہو سکتا ہے. تو بیسکلی جو رول ریفائنری کے اندر کیمیکل انجینئر کا ہوتا ہے، وہی سملر رول یہاں پر بھی پیٹروکیمیکل انڈسٹری کے اندر آپ کو کیمیکل انجینئر کا نظر آئے گا. اور بیسکلی پرپس جو ہوتا ہے آپٹیمائزیشن اور آپ کی ڈیزائننگ کا بیسک پرپس ہوتا ہے انجینئرس کا، کہ پروسیس جو اویلیبل پروسیسز ہیں اس کو آپٹیمائز کیا جائے اور ان کو اس کنڈیشن پہ لے کے آیا جائے کہ وہ میکسیمم آپ کے پاس آؤٹ پٹ دے رہے ہوں، اور ان کی ڈیزائننگ کو آپ موسٹ فیزیبل کنڈیشن کے اندر لے کے آتے ہیں. تو بیسک پرپس یہی ہوتا ہے، اور اسی کے لیے ڈفرینٹ تھیمز، ڈفرینٹ پروسیجرز کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. خیر، ہم آگے موو کرتے ہیں. اچھا، یہ ٹیبل آف کنٹینٹ ہے جس کے اندر ہمیں یہ ساری چیزیں آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. اور سب سے پہلے جو آتا ہے ٹیبل آف کنٹینٹ میں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کورس ریکویزٹ. اس کورس کو پڑھنے کے لیے جو بیسک پہلے جو امپورٹنٹ کورسز ہیں، وہ کن کن کورسز کے اوپر آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے. کم از کم اتنا نالج تو ہو کہ آپ اس کی ریلیونٹ ٹرم جو ان کورسز کے اندر ہم نے استعمال کی تھیں، جو پریویسلی آپ نے پڑھا ہو، وہ اگر یہاں پر استعمال ہو تو اس کے بیسکس یا اس کے بارے میں نالج آپ کو ہونی چاہیے. کوئی ریکویزٹس ہیں یہاں پر، وہ یہاں پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، فری ٹائم، تو آپ ان کورسز کے بیسکس کو اچھی طرح پڑھ لیں، تو کافی حد تک آسانی ہو جائے گی اس کورس کو سمجھنے میں، اور ریکٹیفیکیشن سے کافی حد تک آپ بچیں گے، کیونکہ اس میں میجورٹی چیزیں ریکٹیفیکیشن والی ہے نہیں. کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں اور کچھ پروسیسز ہیں، اس کی ٹیکنیکلٹی کو آپ کو سمجھنا ہوگا. باقی ایز سچ اس کے اندر کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرے. بیسک جو اس کے ریکویزٹس ہیں اس کورس کے لیے وہ آپ کے پاس یہ ہیں 4: فلوئڈ میکینکس، تھرموڈائنمکس، انڈسٹریل کیمسٹری اینڈ آرگینک کیمسٹری. کیونکہ جتنے بھی پیٹروکیمیکل پروسیسنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مینوفیکچرنگ یا ان کی مزید آگے پروسیسنگ فار دا پرپز آف پروڈکشن آف اینی ادر پالیمر، تو وہاں پر سب سے زیادہ جو امپورٹنس آتی ہے وہ فلوئڈ میکینکس کی آتی ہے،
کیونکہ جب ہم ڈیزائننگ کے لنکیج کی بات کرتے ہیں تو جس میں ہمیں پائپ سائزنگ اور تمام چیزیں وہ آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد فلوئڈ پراپرٹی کافی رول پلے کرتی ہے، اور یہی فلوئڈ پراپرٹی آپ کے پروڈکٹ کی ییلڈ کے اوپر امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو بیسک فلوئڈ میکینکس کی جو آپ کے پاس ٹرمینالوجیز ہیں، جیسے کہ نیوٹینین نان نیوٹینین فلوئڈس کون سے ہوتے ہیں، نیوٹینین فلوئڈس کی پراپرٹیز کیا کیا ہیں، نان نیوٹینین فلوئڈس کی پراپرٹی کیا کیا ہیں، ٹائم ڈیپینڈنٹ فلوئڈس کون سے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس وسکوسٹی، ڈینسٹی، یہ تمام کی تمام ٹرمز کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ جو پراپرٹیز ہیں فلوئڈس کی وہ کن کن پیرامیٹر کنڈیشن کے اوپر چینج ہو سکتی ہیں، یہ ساری انفارمیشن اگر ہوگی تو کافی ہیلپ ہو جائے گی آپ کو. کورس میں ہم یہ تمام چیزیں ریپیٹ تو کریں گے، ریوائز بھی کریں گے، لیکن اتنے زیادہ ان ڈیٹیل نہیں ہوگا. اوور ویو ہوگا، اور جو نئی ٹرم نئی چیزیں آ رہی ہوں گی ہم صرف اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. تھرمو ڈائنامکس میں جو آپ اس سے لنک جو کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پروسیسز زیادہ تر ریلیٹ کرتے ہیں ہیٹ سے، اور اب جب آپ اس کو ہیٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے، آپ کو تھرمو ڈائنامک یہ چینج جو آ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ تھرمو ڈائنامک 2 آپ لوگ نے پڑھی ہوگی، جس میں ویپر لکوڈ ایکویلیبریم سب سے میجر ایک امپورٹنٹ ٹاپک تھا، جس کے اندر آپ کو ویپر اور لکوڈ کی آپس میں جو کہنا چاہیے کہ انٹرچینجبل پراپرٹیز ہوتی ہیں ود رسپیکٹ ٹو ٹیمپریچر، وہ کس طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اپلیکیبل کون کون سے لاز ہوتے ہیں، کن کنڈیشن کے اوپر وہ لا آبسولیٹ ہو جاتے ہیں. وہ تمام کی تمام چیزیں اگر آپ کو پتہ ہوں گی تو یہاں پہ کافی آپ کو ہیلپ ملے گی چیزوں کو سمجھنے کے لیے. انڈسٹریل کیمسٹری اور آرگینک کیمسٹری یہ دونوں کافی اہمیت اس لیے رکھتی ہیں کہ کیونکہ جتنے بھی آپ کے پاس پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ ہم جب ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی مین اسٹریم تو آپ کو ان کیمسٹری کے بیسکس سے ملے گی، اور اسی مین اسٹریم کے بیسکس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہوتا ہے فلوئڈ میکینکس کے لاء سے. مطلب ڈیفائن کرتے ہیں ڈفرینٹ، ہم پلانٹ کی ڈیزائننگ وغیرہ کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر ان کے پروسیسنگ کو آگے ماڈیفائڈ کرنا اور تمام ان کی پراپرٹیز کو آپٹیمائز کرنے کے لیے آپ کو پھر تھرمو ڈائنامکس کو آپ کو یوٹیلائز کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو انڈسٹریل کیمسٹری یا آرگینک کیمسٹری یہ دونوں کافی حد تک آپ کو پروڈکٹ کی کیمسٹری اور ان کی فارمیشن کے متعلق، اور جو ان کی بیسک فارمیشن ریئیکشن ہوگا اس کے متعلق آپ کو گائیڈ کریں گے. اور ساتھ ساتھ جو آپ کے بائی پروڈکٹس جنریٹ ہوں گے ان بائی پروڈکٹ کو آپ کس طریقے سے اپنے فیوریبل پروڈکٹ کے اندر کس طریقے سے کنورٹ کر سکتے ہو، یہ آپ کو ان کیمسٹری کی برانچز کافی ہیلپ فل ہوں گی جو کہ آپ کو یہ ڈیفائن کریں گی. تو یہ اس کے علاوہ بھی اور ریکویزٹس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چار بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بیسک ہیں. یہاں پر پیٹرولیم ریفائنری اس وجہ سے نہیں لکھا کہ اس کے جو پروسیسز ہیں اور آپریشن ہے کافی حد تک ڈفرینٹ ہیں پیٹرو کیمیکل سے، اس وجہ سے یہاں پہ اس کا ذکر کرنا زیادہ مناسب نہیں تھا. یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس چار ہیں یہ کافی حد تک لنک کرتے ہیں، اور اس کو اگر آپ کور کرتے ہو تو کافی حد تک اس کورس کے اوپر آپ کو کمانڈ ہو سکتی ہے. اچھا جی، اب یہ آپ کا ٹائم ٹیبل ایز یوزول آپ لوگ سے شیئر کیا جا چکا ہے گروپ میں بھی، کہ منڈے اور ٹیوزڈے کو آپ کی کلاس ہوگی 11 سے 12 پہ، اور اسی ٹائم پہ جب تک کہ آپ کے آن لائن چل رہا ہے یہی ٹائم آپ کا رہے گا. اگر کوئی ایمرجنسی یا کوئی چینجز ہوتی ہے تو 24 آور کے پہلے آپ لوگ کو انفارم کر دیا جائے گا کہ اگر کلاس کی کوئی ٹائمنگ چینج ہوتی ہے. یہاں پر آپ کو کورس کا کوڈ اور ساتھ ساتھ کچھ بکس آپ کو بتائی جا رہی ہیں. آپ یہ بیسکلی یہ بکس سے کچھ کنٹینٹ لیا جائے گا آپ کے لیکچر کو پریپیئر کرنے کے لیے، اور اگر لیکچر کو ہی کوئی پراپرلی ریڈ کرتا ہے تو وہ انف ہوگا، کیونکہ اس میں کافی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو ملے گی. لیکن اگر کوئی ایکسٹرا پڑھنا چاہتا ہے یا اسی کسی بھی پروسیس کو ان ڈیٹیل اور مزید اس کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ کچھ ریفرنس بک بھی موجود ہیں اور ایک ٹیکسٹ بک ہے جہاں سے میجر پورشن ہم اپنے لیکچر کا کور کر رہے ہوں گے، جس میں سے کچھ بکس میرے پاس سافٹ میں موجود ہیں تو میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا. اگر وہاں سے کسی کو کوئی ہیلپ لینی ہو تو وہ اس بک سے بھی لے سکتا ہے ہیلپ. اچھا، ٹوٹل یہ 2 کریڈٹ آور کا کورس ہے، اور
2 क्रेडिट आवर का मतलब ये हुआ टोटल 50 मार्क्स का कोर्स है। अब पहले तो दिमाग में यही बात आ जाती है स्टूडेंट्स की कि 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है तो मसला नहीं है और माइनर कोर्स है और इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से कोर्स भी हो जाएगा, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, मार्क्स भी आ जाएंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी। 1-7 बैच आप लोग का प्रीवियस बैच है। मैं डराने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा आप सीरियस रहिएगा स्टार्ट से तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना आपको बाद में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो 1-7 के स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं कि इस कोर्स के मुतालिक कितना हद तक ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है अगर ऑन टाइम इसकी स्टडी नहीं की जाए, क्योंकि इसकी फिर आगे की जो कैलकुलेशंस आती हैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी हैं, बहुत मुश्किल भी हैं, साथ साथ बहुत लेंथी भी हैं। तो इसको काफ़ी टाइम देना पड़ सकता है अगर आपने ऑन टाइम इसको टाइम नहीं दिया तो। अच्छा, बेसिक कोर्स लर्निंग आउटकम्स है हमारे पास ये 3, और इसी को फॉलो करते हुए हमारे लेक्चर भी डिज़ाइन हैं और इसी के अकॉर्डिंगली आपके पेपर्स भी होंगे। तो पहला जो कोर्स लर्निंग आउटकम CLO1 है, डिस्क्राइब द प्रोसेसिंग मेथड्स ऑफ पेट्रोकेमिकल फीड स्ट्रोक एंड फंडामेंटल ऑफ पॉलीमर्स एंड इट्स प्रोसेसिंग। ये CLO बेसिकली हमें वो तमाम के तमाम प्रोसेसिंग मेथड्स को कवर कर रहा होगा जो कि पेट्रोकेमिकल फीड स्ट्रोक डेवलप करे। पेट्रोकेमिकल फीड स्ट्रोक से मुराद ये है कि आपके पास पॉलीमेरिक मटेरियल के डेवलपमेंट के लिए जो आपके पास रॉ मटेरियल दरकार होगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रोडक्शन के तमाम प्रोसेसेस की स्टडी वो हमारी CLO1 के अंदर आएगी और उसको कवर करेगी, जिसके अंदर आपके पास इथाइलिन हो सकता है, इसके अलावा आपके पास अल्कोहल के कुछ डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं क्योंकि पॉली अल्कोहलिक कंपाउंड भी बना रहे होते हैं हम। इसके अलावा आपके पास इथाइलिन हो सकता है, इसके अलावा आपके पास और भी डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़ेंगे जो कि हम इसमें डेवलप करते हैं। ज़्यादा इसको इन डिटेल हम 4 से 5 फीड स्ट्रोक की डेवलपमेंट या प्रोसेसिंग को हम स्टडी करेंगे और फिर ज़्यादा फोकस होगा हमारा पॉलीमर और उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर, क्योंकि प्रोसेसिंग पॉलीमर प्रोसेसिंग खुद इटसेल्फ एक सेपरेट पूरी एक फील्ड है जो कि आपके अभी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ग्रोइंग फील्ड नज़र आ रही है। अमूमी तौर पे पॉलीमर पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा है नहीं, बहुत मिनिमल है। पाकिस्तान के सिनेरियो में प्रोसेसिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा की जा रही है और इस वजह से हम इसको फोकस करेंगे। और यहाँ पे जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं पॉलीमर या पेट्रोकेमिकल रिलेटेड, वो प्रोसेसिंग को ज़्यादा फोकस करती हैं जब जाए कि वो फीड स्टॉक की डेवलपमेंट कर रही हों। फीड स्टॉक अमूमी तौर पे बाहर से परचेज़ किया जा रहा होता है डिफरेंट कंट्रीज़ से, फिर उसकी यहाँ पर प्रोसेसिंग की जाती है। अच्छा, CLO2 क्या? जी सर कोई रिमूव कर रहा है बार बार। यस सर, बार बार कोई रिमूव करे जा रहा है। 3-4 दफा हो गया। अच्छा, 1 मिनट रुकें। देखो, ये पहले ही क्लास में जो आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट आज तो कर ली है, नेक्स्ट क्लास से मत कीजिएगा, वरना एक की गलती का खमियाजा सारे बच्चे भुगतेंगे। बेहतर यही है कि इंसानों की तरह क्लास ले लें, तो टाइम भी बचेगा, जल्दी चीज़ें कवर हो जाएंगी, सुकून से पढ़ लोगे, कुछ सीख के जाओगे। इसको प्रॉब्लम है।
اچھا جی، ClO2 کے اندر بیسکلی ClO2 کور کرتا ہے تمام کی تمام کیلکولیشن کو، جس کے اندر ہم پروسیسنگ سے ریلیٹڈ کیلکولیشن کو زیادہ دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ پروسیسنگ کے دوران جو پراپرٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے، پراپرٹی جو چینج ہو رہی ہوتی ہے پروسیسنگ کے دوران، ان پراپرٹی کو اپنے ڈیزائربل کنڈیشن کے اوپر کس طریقے سے لے کے آتے ہیں اور کن کن پیرامیٹرز کو چینج کرتے ہوئے لے کے آتے ہیں، اس کی ہم اسٹڈی کریں گے. ان کی کیلکولیشنز ہیں، کچھ کوریلیشن کی مدد سے، کچھ ڈفرینٹ جو ہے آپ کی یونیورسل لاز ہیں، کچھ فلوئڈ میکینکس کے لا ہیں، کچھ تھرمو ڈائنامکس کی لا ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم آپس میں انٹر لنک کر کے ڈفرینٹ کیلکولیشن اور ڈیزائننگ کی کچھ کیلکولیشنز ہوں گی جو کہ آپ کر رہے ہوں گے. اچھا جی، ClO نمبر 3 جو ہے وہ بیسکلی ہے ڈفرینٹ ریولوجیکل پراپرٹیز. ریولوجی بیسکلی خود ایک فلوئڈ میکینکس کی سب برانچ ہے، جس کے اندر ہم فلوئنگ بیہیویئر کے فلوئڈ کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. یہ آگے ہمارا چیپٹر نمبر 5 یا چیپٹر نمبر 5 کے اندر ریولوجی کو ہم اسٹڈی کریں گے. بیسکلی ایک سیپریٹ اس کا ClO ہے جو کہ فلوئڈ بیہیویئر کو آبزرو کرے گا، کیونکہ فلوئنگ کنڈیشن ڈیپینڈ کرتی ہے ٹیمپریچر، فلوئنگ کنڈیشن ڈیپینڈ کرتی ہے ٹیمپریچر، پریشر اور مینی ادر پیرامیٹرز. تو ہم اس کو سیپریٹلی اسٹڈی کریں گے ان ڈیٹیل، کون کون سے کوریلیشنز کو ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے ان کی پراپرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. یہ بھائی اپنا مائک میوٹ کریں، 22 مائک میوٹ کریں اپنا. لگتا ہے میری بات سمجھ نہیں آئی ہے کسی کو. ایٹ دی اینڈ سیٹنگ میں جا کے مجھے کافی چینجز کرنی پڑ جائیں گی. آج کی کلاس پہ میں یہیں پہ اسٹاپ کروں گا، اور آپ لوگ کا اپنا نقصان ہے، میرا اپنا نقصان کوئی نہیں ہے. یہ لیکچر نمبر 1 کمپلیٹ ہو چکا. اگر ایسے ہی اگر آپ لوگ کو چلنا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑے گی کیونکہ آگے جو چیزیں ہیں وہ سر زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں کے متعلق. سر کوئی ریموو کر رہا ہے اور مائک اوپن کر رہا تھی بار بار. ایک منٹ رکیں گے.
اچھا اب یہ جو آپ لوگ کو سی ایل او ڈیفائن کیے ہیں انہی سی ایل او کی کچھ مارکس ویٹیج ہیں کہ اوور آل مارکس کی کیا ویٹیج ہے پر سی ایل او. تو آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا 17, 18 اور 15 اپروکسیمیٹلی مارکس ہیں تینوں سی ایل او کے. اور ان سی ایل او کو کس طریقے سے ڈفرینٹ کلاس ایکٹیویٹیز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا ہے وہ آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے کام کی چیز ہے. اس کے اکارڈنگلی آپ کے مارکس ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، جس میں سے اسائنمنٹس ہیں، کوئز ہیں، مڈ ٹرم، فائنل ایگزام، اوور آل پریزنٹیشن اور ایک پیپر رپورٹ. یہ ٹوٹل آپ کے پاس اس کی ڈفرینٹ اینڈز ہیں مارکس کے. اس کے اکارڈنگلی آپ کی مارکنگ ہوگی. جس میں اسائنمنٹ آپ کے پاس 2 ہیں. اچھا جی، اسائنمنٹ آپ کے پاس 2 ہیں، کوئزز آپ کے پاس 2 ہیں. اسی طرح مڈ ٹرم کے اندر آپ کے پاس 3 کوسچنز ہوتے ہیں. فائنل کے آپ کے 4 کوسچنز ہیں. اور اوور آل پریزنٹیشن اینڈ رپورٹ جو کہ آپ کے سیشنل مارکس کا حصہ ہیں اور یہ بھی انکلوڈڈ ہوں گے. ہر ایک کے متعلق تھوڑی سی آپ کو میں ڈسکرپشن دے دوں. مڈ اینڈ فائنل جب آئے گا تو ان کے متعلق تو اس وقت بات کی جائے گی. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں اسائنمنٹ نمبر 1 اینڈ 2 کی، تو اسائنمنٹ نمبر 1 ٹوٹلی سی ایل او 1 بیسڈ ہے، مطلب تھیوریٹیکل اپروچ کے اوپر ہے، جس کے اندر آپ کو فیڈ اسٹاک مینوفیکچرنگ سے متعلق کوئی ایک اسائنمنٹ دیا جائے گا. جبکہ آپ کا اسائنمنٹ نمبر 2 2 سی ایل او کو ایڈریس کرتا ہے، اور دونوں سی ایل او ریلیٹ کرتے ہیں کیلکولیشن بیس. اسی طرح کوئزز ہیں، دونوں کوئزز جو ہیں وہ سی ایل او نمبر 3 کو ایڈریس کرتے ہیں، جو کہ ریولوجیکل بیہیویئر کے متعلق ہے. اچھا جی، اب آگے جو ہے آپ کے اوور آل پریزنٹیشن کیونکہ ابھی میں صرف سیشنل مارکس کے متعلق بات کر رہا ہوں. مڈ اور فائنل جب آپ کے اس کا وقت آئے گا تو اس کے متعلق ڈسکشن کریں گے. اوور آل پریزنٹیشن کے مارکس تینوں سی ایل او میں ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں، اور ان کے مارکس ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں، اور تینوں سی ایل او کو آپ نے میٹ کرنا ہے جب آپ اپنی پریزنٹیشن کو بناؤ گے. اگر ایک سی ایل او بھی میٹ نہیں ہوگا تو اس کے مارکس آپ کے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے. تو باقی جتنے سی ایل او کو آپ کور کرتے ہو وہ پھر مارکس ادھر کور ہو رہے ہوں گے، مطلب اس مارکس کے ایلیجیبل ہوگی کہ وہ مارکس آپ کو مل جائیں. اسی طرح رپورٹ یا پیپر یا رپورٹ ڈپینڈ اپون یو کہ آپ کوئی ایک ٹیکنیکل رپورٹ کسی انڈسٹری کے لیے سبمٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو، یا کوئی ایک ریویو جو کہ آپ کو جس دونوں میں سے جو آسانی رہے. تو اس میں بھی 2 سی ایل او کور ہوں گے. سی ایل او 1 سے مراد کیا ہے؟ فیڈ اسٹروک مینوفیکچرنگ، اور ساتھ ساتھ سی ایل او 3 مطلب وہ فیڈ اسٹروک مینوفیکچرنگ کے دوران جو ریولوجیکل بیہیویئر پیٹروکیمیکل یا پالیمیرک مٹیریل شو کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اسٹڈی آپ نے کرنی ہوگی اس ریویو پیپر میں یا ٹیکنیکل رپورٹ کے اندر. ٹوٹل اس طریقے سے ان کی ویٹیج وہی ہے جو پریویسلی آپ کو ڈیفائن کی گئی ہے. اب یہاں پر آپ کے لیکچر آؤٹ لائن ہے، کورس آؤٹ لائن جسے آپ کہتے ہیں. لیکچر پلان آپ کو شو ہو رہا ہوگا، جس کے اندر لیکچر 1 سے لے کر فرسٹ ویک سے لے کر 16 ویک تک کے تمام پلان موجود ہے. کوشش حتی الامکان یہی ہوگی کہ اس کو ہم فالو کریں، لیکن کچھ اگر آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس کو ہم مینیج انشاءاللہ کریں گے. اور اس ٹوٹل کورس کا یہ ایچ ای سی ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ آپ کو 90% تک کورس کو اس کو کور کروانا ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ کورس کیونکہ 2 کریڈٹ آر کا ہے اور کافی اس میں چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت جلدی گو تھرو ہو جاتی ہیں، تو الحمدللہ یہ 100% تقریباً کور ہوتا ہے. تو پریویسلی بھی یہ کورس پڑھایا تھا، تو تقریباً آخری کے صرف 2-3 ٹاپکس تھے ربڑ سے ریلیٹڈ، وہ مس ہو گئے تھے، باقی ہم نے پورا الحمدللہ کور کیا تھا. تو انشاءاللہ اس بار تھوڑا اور اسپیڈ سے لے کے چلیں گے تاکہ جو پریویسلی ٹاپک پچھلے بیچ والوں کے مس ہوئے تھے وہ آپ لوگ اس کو بھی کور کر سکو. تو یہ لیکچر پلان ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو. اس سے آپ کو کافی گائیڈ مل جائے گی کہ کس ویک میں ہم کون سی اسٹڈی کریں گے. تھوڑا سا آگے پیچھے میں بھی ہو سکتا ہو جائے کہ ایک لیکچر اگر کسی ویک میں آ رہا ہے تو وہ نیکسٹ ویک میں ہو جائے، یا
پریویس ویک کمنگ ویک کا لیکچر جلدی آ جائے، دونوں پاسبلٹی ہے. یہ ایک ریکمینڈیڈ ہے کہ پروپوز لیکچر پلان ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پریزنٹیشن کے متعلق مجھے کچھ چیزیں بتانی ہیں، کیونکہ بعد میں پریزنٹیشن کے متعلق کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی. آج کی کلاس میں میں تمام چیزیں ڈیٹیل بتا رہا ہوں. نیکسٹ ٹائم سے مطلب آج کلاس کے بعد سے پریزنٹیشن سے متعلق مجھے کوئی ڈسکشن نہیں کیجیے گا. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو آپ اسی لیکچر کو دیکھیں اور اسی کو آپ سے اسٹڈی کر لیں گے، اور اس میں تمام کی تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کب کون سی چیز کیسے ہوگی. تو یہاں پر جو آپ کے پاس بیسک پوائنٹ ہے، کوئی بھی آپ پیٹروکیمیکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایک ٹاپک اٹھا سکتے ہو جو کہ آپ کے سی ایل او نمبر 1 2 3 تینوں کو میٹ کرتا ہو. ٹھیک ہے، پہلی تو بات یہ کوئی ایسا ٹاپک اٹھانا ہے جس کے آپ نے کانٹینٹ ایسے ڈیفائن کرنا ہے پریزنٹیشن کے کہ وہ تینوں سی ایل او کو کور کر رہا ہو. اگر ایک سی ایل او کو بھی ایڈریس نہیں کرے گا تو اس سی ایل او کا مارک آپ کا ڈیڈکٹ ہوگا. دوسری چیز، پریزنٹیشن آن لائن ہم نہیں لیں گے کیونکہ پھر انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو آتا ہے اور کافی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. ہر کسی کے پاس بہت اچھا انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ 10 منٹ کی ویڈیو پریزنٹیشن آپ نے ریکارڈ کرنی ہے اور وہ ای میل کرنی ہے. اور پریزنٹیشن ٹائم اورینٹیڈ ہونی چاہیے. 10 منٹ سے اوپر جائے گا تو اس کی نیگیٹو مارکنگ ہے، اس لیے 10 منٹ سے کم ہو سکتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو. پریزنٹیشن جو آپ نے ویڈیو پریزنٹیشن جو آپ نے سبمٹ کرنی ہے وہ 12 ویک ہے. آج فرسٹ ویک اگر آج سے سٹارٹ ہے تو 12 ویک جو ہوگا اس سے پہلے آپ کو یہ سبمٹ کرنی ہے. اور جو آپ کو انیشیل فرسٹ سلائڈ جسے آپ کہتے ہو کور سلائڈ کے اوپر جو ای میل ایڈریس گیون ہے اس ای میل ایڈریس کے اوپر آپ کو پریزنٹیشن سبمٹ کرنی ہوگی، ویڈیو پریزنٹیشن سبمٹ کرنی ہوگی. اور اس ویڈیو پریزنٹیشن میں لازمی طور پہ جو ٹائٹل رکھیں گے وہ آپ اس طریقے کا رکھیں گے، رول نمبر اور پھر آپ کا ٹاپک جو بھی آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے. یہاں پر آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ CS001 عبداللہ بایو پالیمر پروسیسنگ. تو یہ ایک ڈرمی آپ کے پاس پریزنٹیشن ہے کہ کس طریقے سے سبجیکٹ لائن کے اوپر آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہے. تو عمومی طور پہ جو ای میلز آتی ہیں میرے پاس اسائنمنٹ کی پریویسلی میں یہی آبزرو کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ سبجیکٹ لائن یا پھر خالی ہوتی ہے یا پھر اس میں کوئی پراپر ڈیٹیل نہیں ہوتی کہ جس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکو کہ ای میل بیسکلی ہے کس چیز کے لیے. لاسٹ پوائنٹ جو ہے لیٹ سبمیشن جو ہے بالکل ہی انویلڈ ہوگی. مطلب 12 ویک کے بعد اگر کوئی سبمٹ کرتا ہے تو اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں ہوگا. کسی بھی قسم کی پرابلم ہوگی تو اس کو اس لیے ابھی اسٹارٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی سے تھوڑی سی پریپریشن اسٹارٹ کر لیجئے. کوئی بھی ایک اسپیسیفک ٹاپک اگر کسی نے انٹرنشپ کی بھی ہے تو وہاں کے بھی کسی پروسیس کو لے کے آپ اسٹڈی کر سکتے ہو اور اس کو تمام چیزوں کو کور کر سکتے ہو. اگر کوئی آن دی ٹائم یہ سبمٹ نہیں کرتا ہے تو اس کے سیدھے 2.5 مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے جو کہ ایٹ دی اینڈ سیشن میں سے ڈیڈکٹ ہوں گے. اچھا جی، اس کے بعد جو اگلا جو آپ کا ہیڈ ہے مارکس کا وہ ہے آپ کے پاس رپورٹ یا پیپر. رپورٹ یا پیپر کے بھی 2.5 مارکس ہیں جو کہ سیشنل مارکس میں انکلوڈ ہوں گے. کوئی بھی ایسا آپ ٹاپک چوز کر سکتے ہو جو CLO1 اور CLO3 کو میٹ کرتا ہو. CLO2 کو یہاں پہ انکلوڈ نہیں کیا جائے گا. CLO1 اینڈ CLO3 کو میٹ کرتا ہو اور اس میں آپ نے رپورٹ یا پیپر سبمٹ کرنا ہے. جیسے آپ لوگ انٹرنشپ کے بعد ایک رپورٹ سبمٹ کرتے ہو اور ایک ڈپارٹمنٹ کو، بالکل سملرلی ویسے ہی آپ کی ایک رپورٹ ڈیولپ ہوگی. اور لیکن اس رپورٹ کی ایک کنڈیشن ہے، لمیٹیشن ہے کہ اس کے اندر جو ورڈز چاہیے 6500 ورڈز، لیس دین 20% سملیرٹی ہونی چاہیے. 15 ویک جو آپ کے پاس سیکنڈ لاسٹ آپ کے لیکچر کا اس کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے اس سے پہلے. تو اس کے بعد اگر 16th ویک بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کو انٹرٹین نہیں ہوگا. ویسے ہی پرابلم ہے کہ آپ کی اس کے بھی مارکس ڈیڈکٹ ہو جائیں گے. تو آپ کوئی بھی ٹاپک چوز کر سکتے ہو، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ ابھی سے کوئی ٹاپک سلیکٹ کر سکتے ہو ریلیٹڈ ٹو پیٹروکیمیکل انجینئرنگ اور اس کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کرنا یا جیسے بھی آپ کو سہولت ہو. اگر کسی کا FIP پیٹروکیمیکل انجینئرنگ سے متعلق ہے یا اسے لنک کرتا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ آپ ٹیکنیکل رپورٹ بھی اپنی سبمٹ کر سکتے ہو FIP سے متعلق، تو اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر کسی کا نہیں ہے کوئی FIP سے متعلق ایسا کہ جو پیٹروکیمیکل انجینئرنگ کو
لنک کرتا ہو تو سی بات ہے ایک سیپریٹلی ورک کرنا پڑے گا اس کے لیے. دوسری چیز یہ انڈیویجول ٹاسک ہیں, یہ گروپ کے ٹاسک نہیں ہیں, یہ بالکل انڈیویجول ہیں, ہر ایک کے انڈیویجول مارکنگ ہے. کوئی بھی ایک انڈیویجول اسٹوڈنٹ نہیں کرے گا تو اس کے مارکس جائیں گے. بعد میں اس قسم کی کوئی ریکویسٹ یا کچھ نہیں ہو کہ سر گروپ کے اندر ہمیں اسائنمنٹ دے دیں, اس بینیفٹ آپ کو ہی ہوگا. جب آپ لکھو گے, بناؤ گے, چیزیں کرو گے تو لازمی سی بات ہے کچھ نہ کچھ 100 میں سے 5% یا 10% بھی کچھ نہ کچھ سیکھو گے. تو وہ جو 5% 10% ہے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے کافی ہوگا, ہیلپ فل. اس لیے یہ انڈیویجول اسائنمنٹ ہے, کوئی گروپ کا اسائنمنٹ نہیں ہے. اچھا جی, ایک آخری گائیڈ لائن آج کے لیکچر کے علاوہ, آج تو بالکل اسٹارٹنگ تھا اس لیے میں نے آج جو میجر پوائنٹس ہیں وہ میں صرف ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہر لیکچر کے بعد جو ایک چھوٹا سا کوشنری یا ایک چھوٹی سی آپ کی کہہ سکتے ہو کہ ایم سی کیو ٹائپ کا آپ کو سلائڈ کے اینڈ میں یا لاسٹ سلائڈس کے اندر ایک دو سلائڈس ہوں گی جو کہ آپ سے کچھ سوالات ہوں گے اسی سلائڈ سے متعلق جو اس دن کا لیکچر ہے, وہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اس کو واٹس ایپ بھی کر سکتے ہو, چاہو تو ای میل بھی کر سکتے ہو. تو اگر 24 گھنٹے کے اندر نہیں ہوتا ہے تو کلاس پرفارمنس جو کہ ایکسٹرا
سوری اس میں لائٹ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوا ہے. ایک منٹ میں اپلوڈ کر لوں, میرے پاس اسکرین شو ہو رہی ہے. اچھا, بات ہو رہی تھی کہ کلاس ایکٹیویٹی کے, اس کے بعد بیسکلی بات یہ آتی ہے کہ 10 مارکس آپ کی سیشنل ہیں, جس میں سے آپ کے اسائنمنٹس اور ٹیسٹ جسے آپ کوئز کہہ رہے ہو اور پریزنٹیشن اور رپورٹ کے ملا کے بن جاتے ہیں 10. یہ مارکس وہ مارکس ہوتے ہیں اگر کسی کے سیشنل مارکس کافی کم ہیں اور وہ اپنے مارکس کو امپروو کرنا چاہتا ہے تو یہ مارکس آپ کے بونس مارکس یا ایڈیشنل مارکس ہیں جو کہ اس کے لیے کافی ہیلپ فل ہے. اور obvious سی بات ہے کہ کوئی یہاں پر ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ وہ تمام کے تمام جو مارکس اینڈ ہیں ان کے اوپر 100% وہ مارکس لے لے گا, ایسا پاسبل ہے نہیں. تو اس کو لیے اس چیز کو کور کرنے کے لیے یہ آپ کے لیے اینڈ دیا ہوا ہے کہ اگر وہاں پہ اگر آپ کے مارکس ڈیڈکٹ ہو رہے ہیں تو آپ یہاں سے تھوڑا کور کر سکتے ہو اپنے آپ کے رزلٹ کو امپروو کرنے کے لیے. تو یہ تو تھا کچھ مارکس سے ریلیٹڈ, اور یہ تھرو آؤٹ دا سیمسٹر یہی فالو ہوگا, اور ان تمام چیزوں کو اپنے مد نظر رکھیے گا. آپ لوگ کے لیے کافی فروٹفل ہے اور کافی چیزیں انشاءاللہ ان تمام اینڈس کے تھرو آپ کو سیکھنے کو بھی ملیں گی. اچھا, اب بالکل بیسک اسٹارٹ کریں گے, بہت ان ڈیٹیل نہیں جا رہے آج, صرف بیسک ٹرم ہے جیسے کہ کورس سے آپ کو پتہ چلا ہوا پیٹروکیمیکل انجینئرنگ. تو یہ بیسکلی ہوتی کیا ہے, اس کے اندر ہم کیا کیا اسٹڈی کریں گے, اس سے ایسوسیٹڈ فیلڈ کون سی نکل رہی ہے, اس کے متعلق تھوڑا سا ہم اسٹڈی کرتے ہیں. باقی پھر لیکچر پلان جو آپ لوگ سے شیئر کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اس کو فالو کریں گے, اور اسی کے اکارڈنگلی پھر لیکچرس آپ کو ڈلیور ہوتے رہیں گے. سب سے پہلے پیٹروکیمیکل کیا ہوتا ہے, کوئی اگر مجھے بتانا چاہے اسٹوڈنٹس میں سے. کوئی لگتا ہے کہ سارے سو رہے ہیں کنیکٹ کر کے, سب جو ہے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں, کوئی رسپانس نہیں دے رہا ہے کوئی. خیر جاگ رہے ہیں. او سر سن رہے ہیں. سن رہے ہیں تو جواب بھی تو دیں. جی جی سر. سر وہ آپ کی آواز بہت وہ آ رہی ہے, کم آ رہی ہے, سلو آ رہی ہے. اب ابھی بھی سلو آ رہی ہے, جی ایسا کیوں ہے بھائی؟ ابھی ہوا ہے, پہلے صحیح تھی, ابھی جو ہے وہ سلو آ رہی ہے آپ کی آواز. سر پیچھے سے شور کی بہت آواز آ رہی ہے. اب پیچھے سے شور کی آواز آ رہی ہوگی کیونکہ جنریٹر چل رہا ہے اور اس وجہ سے شور ہو رہا ہوگا. اب آواز کلیئر ہے؟ نہیں سر, کلیئر نہیں ہے, سلو ہے سر. اچھا, آج تو تھوڑا کر لو, پھر میں کل سے یہی کروں گا کہ یونیورسٹی جا کے پھر آپ لوگ کے لیکچر لوں گا, کیونکہ لائٹ کے ٹائم پہ ہمارے علاقے کی یہی ہے, سر 11:30 پچ ڈاؤن ہو گئی ہے آواز کی آپ کی نا, پچ. اچھا چلو آج میں ہی بتا دیتا ہوں, نیکسٹ کلاس سے پھر آپ لوگ سے سوال اور جوابات کے سلسلے کریں گے. پیٹروکیمیکل بیسکلی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام پروڈکٹ یا وہ تمام کی تمام اینڈ جو کہ ہمارے پاس فروٹ سے یا پھر نیچرل آئل سے ایکسٹریکٹ کیے جا رہے ہوں یا اس سے ہم پریپیئر کر رہے ہوں ڈفرینٹ پروسیس یا آپریشن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے, تو وہ جو اینڈ آپ کے پاس ڈیولپ ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پیٹروکیمیکل.
पेट्रोकेमिकल इंजीनियर्स का काम क्या होता है? पेट्रोकेमिकल इंजीनियर्स बेसिकली कर ये रहे होते हैं कि वो प्लान करते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस, ताकि वो हाइड्रोकार्बन एंड जो कि क्रूड ऑयल भी हो सकता है, नेचुरल गैस भी हो सकता है, उसको किस तरीके से अपने रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए कौन सा प्रोसेस पाथ को हमें एडॉप्ट करना होता है। तो ये बेसिकली टास्क होता है पेट्रोकेमिकल इंजीनियर का, और इसी टास्क को आगे लेके केमिकल इंजीनियर भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात अमूमी तौर पे दिमाग में आती है, बच्चे सवाल पिछले साल भी उन्होंने किया था कि पेट्रोकेमिकल और पॉलीमर इंजीनियरिंग में दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों एक ही हैं या इंटरलिंक्ड हैं क्या? अब देखो, पेट्रोकेमिकल जैसे कि आपसे अभी ये बताया, जैसे कि आपका CLO नंबर 1 ही भी वही डिफाइन कर रहा है कि इनिशियली हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंटेंट की मदद से फीड स्ट्रोक डेवलप करेंगे, जो कि फीड स्ट्रोक होगा किसके लिए? पेट्रोकेम के लिए और साथ साथ पॉलीमर के लिए भी। अगर मैं इसको मुख्तसरन ये कहूँ बहुत आसान अल्फाज में कि हर पॉलीमर पेट्रोकेमिकल कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन हर पेट्रोकेमिकल कंपाउंड जो है पॉलीमर नहीं होता। तो जितना आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जितने भी मीथेन, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और इसके अलावा अल्कोहल है, जैसे कि IPA आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, ब्यूटानॉल हो गया, ये तमाम के तमाम पेट्रोकेमिकल मटेरियल हैं, पेट्रोकेमिकल कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये आपके तमाम के तमाम पॉलीमेरिक मटेरियल नहीं है। इसी पेट्रोकेमिकल कंपाउंड को मज़ीद केमिकली चेंज करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को, ऑपरेशन को अडॉप्ट करते हुए, और इसको फिर हम पॉलीमेरिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो वो बात, वो क्राइटेरिया या प्रोसेस ऑपरेशन जो कि पेट्रोकेमिकल कंपाउंड को, पेट्रोकेमिकल मटेरियल को पॉलीमेरिक मटेरियल में कन्वर्ट कर रहा होता है, वो बेसिकली हमारा पॉलीमेरिक इंजीनियरिंग की डोमेन के अंदर आता है। और उस डोमेन में जो काम करने वाले इंजीनियर्स हैं, उनका टास्क भी वही है जैसे कि पेट्रोकेम इंजीनियर का है कि प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना, उसको आपने अपने डिजायर्ड गुड तक उसको प्रॉपरली कन्वर्ट करवाना, ऐसे प्रोसेस को डेवलप करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली मुख्तसरन आपके पास आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, और नेक्स्ट क्लास जो इंशाल्लाह आपकी होनी है वो कल, उसमें हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे कंप्लीट होता चला जाएगा। अच्छा, अब एक दो चीज़ें आज अगर आवाज़ का इशू है तो मैं फिर वो कल डिस्कस करूँगा। आप लोग के FYP के मुतालिक काफ़ी स्टूडेंट्स की कांटेक्ट कर रहे हैं बच्चे FYP के मुतालिक, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो आज आवाज़ का इशू हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम कल इस मौजू को डिस्कस करेंगे पहले क्लास के बाद। उसके बाद हम FYP के मुतालिक थोड़ी सी आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अब कोविड और ऑनलाइन क्लासेस के बाद क्या सिनेरियो बैठेगा, और मिड इवैल्यूएशन और फाइनल तक के आप लोगों को क्या टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, जो कि आपको सुकून के साथ हो जाए, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।